19واں باب۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان میں ہی ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خدا سے بیان کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر
खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बथेरे हलाक हो जाएं, और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा न हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर न आए, ता न हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताईं। खुरूज 20वां बाब। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा न लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह न करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे, और मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये कहना
کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا، اور تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو تو اسے ناپاک کر دے گا۔ اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ خروج 21واں باب۔ وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں: اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں، اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغابازی کی۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے۔ اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو۔ اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے، اور اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ اور اگر کوئی دیدہ و دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھ آئے تاکہ اسے کرسے سے مار ڈالے تو تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور اگر 2 شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں پر بستر پر پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے، اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے، لیکن اگر وہ
1 2 दिन जीता रहे तो आका को सजा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज करे लिया जाए, और वो जिस तरह काजी फैसला करे जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मारकर तोड़ दे, तो वो उसके दांत के बदले उसे आजाद कर दे। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे कि वो मर जाए, तो बैल जरूर संसार किया जाए और उसका गोश्त खाया ना जाए, लेकिन बैल का मालिक बेगुनाह ठहरे। पर अगर उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक को बता भी दिया गया था, तो भी उसने उसे बांध कर नहीं रखा, और उसने किसी मर्द या औरत को मार दिया हो, तो बैल संसार किया जाए और उसका मालिक भी मारा जाए। और अगर उससे खून बहा मांगा जाए, तो उसे अपनी जान के फिदिया में जितना उसके लिए ठहराया जाए उतना ही देना पड़ेगा। खा उसने किसी के बेटे को मारा हो या बेटी को, इसी हुक्म के मुआफिक उसके साथ अमल किया जाए। अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे, तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मिस्काल रुपए दे और बैल संसार किया जाए। और अगर कोई आदमी घड़ा खोले या खोदे और उसका मुंह न ढांपे, और कोई बैल या गधा उसमें गिर जाए, तो घड़े का मालिक इसका नुकसान भर दे और उनके मालिक को कीमत दे और मरे हुए जानवर को खुद ले ले। और अगर किसी का बैल दूसरे बैल को ऐसी चोट पहुंचाए कि वो मर जाए, तो वो जितने बैल को बेचे और उसका दाम आधा आधा आपस में बांट लें, और इस मरे हुए बैल को भी ऐसे ही बांट लें। और अगर मालूम हो जाए कि उस बैल को पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक ने उसे बांध कर नहीं रखा, तो उसे कतई बैल के बदले बैल देना होगा, और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा, और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ न हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या पाकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चरा ले, तो अपने खेत या पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो जरूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाये को नकद या जिन्स रखने को दे
اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے تو اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا، پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان نہ بھرے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور عرائت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کمواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کمواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے۔ اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرد رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولہے کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گائیوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ خروج 23 باب۔
تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا، جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے، اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں۔ اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ عید فطیر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق ایبب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا، اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے۔ اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا۔ اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا۔ اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کریں۔ تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا، اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا، اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور کینانیوں اور ہوویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں
نہ تو کسی کو اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا، اور ہیوی اور کنانی اور ہیتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے گا۔ خروج 24 باب۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئیں، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی،
اور 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानंद था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। खरूज 25 बाब। और खुदा ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरे लिए नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी के पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तसख की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिद सोना मंडाना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के इतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग न की जाएं। और तू उस शहादतनामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़ कर बनाना, एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। और तू 2 हाथ लंबाई और 1 हाथ चौड़ाई और 1.5 हाथ ऊंचाई कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंडना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे, और कड़े कंगनी के पास ही हों, ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंडना, ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना।
اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی چھٹوں شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لڈو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لڈو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی چھٹوں باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں۔ شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا۔ خروج 26 باب۔ اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور تو ایک بڑے پردے کے حاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا، اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اور سونے کی 50 گھنٹیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنٹیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں، ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا، اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تکمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا، اور پیتل کی 50 گھنٹیاں بنا کر ان گھنٹیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے، اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے، اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے،
اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تسخوں کی کھالوں کا غلاف بنانا، اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختے کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولیں ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا، اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں گے، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں، یعنی ایک تختہ کے نیچے 2 خانے، اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا۔ یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں، یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے۔ پس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختہ کے لیے 2 خانے، اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے، اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے، اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا، اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھونٹیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا، اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا، اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے